الصبح بدا من طلعته. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے پارے کا آخری رکوع 70واں رکوع چل رہا ہے، جو سورہ آل عمران کا 9واں رکوع ہے۔ تیسرے پارے کے آخر کی دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 89 کے بعد آیت نمبر 90-91۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 89 کے بعد ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم فاولئک هم الضالون۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين۔ صدق اللہ العظیم۔ اوپر کی آیتوں میں یہ مضمون تھا کہ یہ یہود و نصارہ پڑھے لکھے اہل کتاب جنہیں کہا جاتا ہے، انہیں ہدایت اس لیے نصیب نہیں ہوتی کہ انہیں جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے کفر اختیار کیا ہوا ہے۔ یہ اس بات کی گواہی بھی دے چکے ہیں کہ یہ نبی جو اپنے کو نبی آخر الزماں کہہ رہے ہیں، یہ رسول برحق ہیں۔ ان کے سامنے معجزات بھی کھلے ہوئے ہیں، ان کی کتابوں میں تورات و انجیل میں ان پر ایمان لانے کی کا حکم بھی ان کو دیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد بھی انہوں نے کفر کا نام ہدایت رکھ رکھا ہے اور کہتے ہیں ہم ہدایت پر ہیں، حالانکہ خود کفر پر ہیں ایمان نہ لانے کی وجہ سے۔ تو جو شخص جو ہے ہدایت سے اس قدر دشمن بن جائے تو پھر اللہ رب العزت زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتے، پھر تو ان پر قیامت تک پھٹکار برسے گی، لوگوں کی، اللہ کی، فرشتوں کی۔ خود یہ اپنے زبانوں سے اپنے اوپر لعنت کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت، ظالموں پر خدا کی لعنت۔ خود ظالم بنے ہوئے ہیں، خود جھوٹے بنے ہوئے ہیں۔ ہاں، اللہ رب العزت کی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے۔ یہ اگر آج بھی سچی پکی توبہ کر لے، جیسا کہ ان میں سے بعض لوگوں نے کی بھی بعد میں، اور توبہ کرنے کے بعد اپنے اعمال سنوار لے، یعنی منافقانہ توبہ نہ ہو صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ آج بھی بخشش کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے دربار میں دروازہ بند نہیں کیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے بے حیا مجرموں اور اسلام کو نقصان پہنچانے والوں کو بھی اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج کی ان آیتوں میں اللہ نے فرمایا کہ یہ توبہ کی قبولیت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا یہ آفر ہے کہ کوئی بھی بگڑا سے بگڑا انسان، کٹر سے کٹر کافر اور اسلام کا سخت سے سخت دشمن اور شرک و بت پرستی میں ڈوبا ہوا، وہ اگر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، ایسا بنا دیتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، سارے گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں۔ اب جو بھلائیاں کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں ہوتی ہیں، اور اثر نو اس کے لیے اعمال نامہ گویا شروع کیا جاتا ہے۔ اب نیکیاں برائیاں لکھی جاتی ہیں، اور جو پہلے برائیاں کی تھیں وہ سب مٹا دی جاتی ہیں۔ لیکن یہ کس وقت تک ہے؟ یہ اسی وقت تک ہے جب کہ توبہ کی قبولیت کا جب تک کہ ٹائم ہے۔ اور توبہ کی قبولیت کا ٹائم کیا ہے؟ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ان اللہ یقبل التوبۃ ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک کہ انسان کی سانس اکھڑ کر کے حلق میں نہیں پھنس جاتی، خرخرا نہیں لگ جاتا، انسان کی سانس غر کر کے جو ہے ٹھیک سے نہیں آتی اور یہ جان نکل رہی ہوتی ہے۔ اب موت کے فرشتے اس کو نظر آ چکے ہوتے ہیں، عالم غیب ختم ہو چکا ہوتا ہے، عالم مشاہدہ شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ جب اس عالم کے کارروائیاں چالو ہو گئیں تو ہر ایک توبہ کرے گا، کوئی کافر بچے گا ہی نہیں جو توبہ نہ کرے، ہر ایک توبہ کرنا چاہے گا۔ فرعون نے بھی توبہ کرنا چاہی جب اس کی جو ہے جان نکلنے لگی، تو جان نکلنے کے وقت تو توبہ سے کوئی نہیں بچتا، ہر ایک پچھتاتا ہے اپنی زندگی پر اور توبہ کرنے کے لیے پینگے بڑھاتا ہے، لیکن اس وقت کی توبہ پھر قبول نہیں کی جاتی۔ سورہ نساء میں ایک آیت آئے گی کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السیئات ثم تابوا
وہ لوگ جو گناہ کر لیتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتے ہیں. ایک اور آیت آئے گی انما التوبۃ للذین یعملون السیئات ثم تابوا من بعد ایمانہم. آیت کا مضمون یہ ہے، یہ آیت بھی دیکھ لیتے ہیں. انما التوبۃ ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، کہ ان لوگوں کی توبہ قابل قبول نہیں ہے جو زندگی بھر گناہوں میں لت پت رہے، کفر و شرک کرتے رہے. حتی اذا حضر احدہم الموت، جب ان کو موت شروع ہو گئی، موت آنے لگی، قالا، اب بول رہے ہیں انی تبت الآن، اب میں توبہ کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتے، کیونکہ توبہ کی قبولیت کا وقت اس وقت سے پہلے ہے جب کہ موت شروع نہیں ہو رہی ہے. جہاں موت شروع ہوئی تو موت نظر آ جانے کے بعد، موت کا فرشتہ نظر آ جانے کے بعد پھر توبہ قابل قبول نہیں تھی. اسی کا ذکر جو ہے اس آیت میں کیا گیا، آیت نمبر 90 میں، کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہوا ہے، حالانکہ وہ پہلے ایمان لا چکے تھے یا ایمان کو سمجھ چکے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے جان بوجھ کر کفر اختیار کیا ہوا اور کفر میں بڑھتے رہے، یعنی پوری زندگی کفر میں کھپا دی، اور توبہ کے لیے ان سے کہا جاتا رہا لیکن وہ پلٹ کر نہیں آئے. اب وہ توبہ کریں گے، یعنی موت کے وقت توبہ کریں گے، تو اب ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. تو اب ان کی توبہ قبول، یہ موت کی توبہ کا وقت جا چکا ہوگا اور یہ گمراہی کی موت مریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر ایک توبہ کرے گا لیکن وہ توبہ کا وقت جا چکا ہوگا. قیامت کے دن کوئی کافر نہیں رہ جائے گا. ہر کافر کے سامنے سب چیز، جو جن چیزوں پر ایمان لانے کے لیے آج کہا جا رہا ہے، بن دیکھے، نبی پر اعتماد کر کے، یقین و بھروسہ کر کے، قرآن کی بات بتلانے پر، تو اس وقت تو سب چیزیں سامنے ہو چکی ہوں گی جن چیزوں پر ایمان لانے کے لیے کہا جا رہا تھا. اس وقت کوئی منکر نہ رہ جائے گا. ہر ایک پچھتا رہا ہوگا. ہر کافر جو ہے ایمان لانے کے لیے جو ہے اپنے خوشامد کر رہا ہوگا کہ اللہ ایک مرتبہ اور دنیا میں بھیج دیجئے، ایک موقع اور دے دیجئے، اب کہ ہم جو کافر نہیں بنیں گے، اب کی مشرک نہیں بنیں گے. لیکن وہ موقع نہیں دیا جائے گا، کسی کو دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا. آخری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں اس توبہ کے بدلے میں، یعنی اس کفر کے بدلے میں، شرک کے بدلے میں، اگر انسان کے پاس دنیا بھر کا خزانہ، روئے زمین بھر کر جو ہے سونا چاندی اور زمین و آسمان بھر کر کے اس کے پاس دولت ہو، تو اپنی جان بچانے کے لیے اس کو پیش کر دے گا کہ کسی طریقے سے ہماری جہنم سے، اللہ کی پکڑ سے، عذاب سے جان چھوٹ جائے. لیکن وہاں تو نیکیاں کام آئیں گی، ایمان کام آئے گا. تو ایمان کی دولت کی پوچھ ہوگی، دنیا کے ساز و سامان اور سونے چاندی کی پوچھ نہیں ہوگی. لیکن منظر اتنا خراب ہوگا کہ انسان کو اگر ان تمام چیزوں کا مالک بنا دیا جائے تو اپنی جان کی عوض میں، اپنی جان چھڑانے کی عوض میں ان سب کو پیش کرنے کو تیار ہو جائے گا. لیکن وہاں جو اس سے مانگا جائے گا نہ جو ہے کام آئے گا، کیونکہ وہاں تو ایمان و اعمال کی پوچھ ہوگی. حدیث پاک میں آتا ہے ایک ادنا درجے کے جہنمی شخص کو بلایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ اگر تم کو اللہ تعالیٰ روئے زمین بھر کر کے سونا چاندی دے دے، سارے خزانوں کا مالک بنا دے، ساتوں زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک بنا دے، تو کیا تم اس عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں پیش کر دو گے؟ اس نے کہا ضرور پیش کر دیں گے. تو فرمایا کہ ہم اس سے کم، بہت کم درجے پر راضی ہونے کے لیے تیار تھے، لیکن تم نے اس پر کان نہیں دھرا. ہم تو اس سے کم پر راضی تھے. یعنی اس سے کم پر راضی کا مطلب کہ تم کچھ نہ پیش کرتے، صرف ایمان لے آتے، کچھ نہ پیش کرتے، اللہ کو مان لیتے، تو ہم تمہیں جو ہے اس پورے عذاب سے بچا لیتے جس عذاب کے لیے تم سارے جہان کو پیش کرنے کو تیار کھڑے ہو. تو اس لیے انسان جو ہے دنیا میں ہوش کے ناخن نہیں لیتا، اور پھر وہ وقت آ جائے گا، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا وقت پیش آئے کہ قیامت کے دن ساری چیزیں، نہ رشوت کام آئے گی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ بت کام آئیں گے، اور کفر و شرک کے ساتھ تو کچھ بھی کام نہیں آئے گا. انبیاء بھی کام نہیں آئیں گے، اولیاء کام نہیں آئیں گے، کیونکہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ انبیاء اولیاء تو گنہگاروں کی سفارش کریں گے لیکن کافروں مشرکوں کی تھوڑی کریں گے.
لہذا کفر و شرک کے ساتھ اگر کوئی دنیا سے جا رہا ہے تو اس کے لیے آخری آیت میں اعلان فرمایا کہ دردناک عذاب ہی ہے اس کے لیے، اور اس کا پھر کوئی حمایتی مددگار، اس کے کام آنے والا کوئی سامنے نہیں کھڑا ہوگا۔ تو ان دو آیتوں میں کن لوگوں کی توبہ قبول نہیں، اور قیامت کے دن جو کفر و شرک کے ساتھ گیا ہے وہ اس کے لیے کوئی فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو نہ فدیہ قبول نہ توبہ قبول، کوئی چانس نہیں ہے نجات کے اگر کفر و شرک کے ساتھ کوئی دنیا سے جاتا ہے۔ فرمایا ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر کے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا، ایمان کے جانتے بوجھتے ہوئے، یا یہ کہ یعنی ایمان کو قبول کیا تھا مرتد ہو گئے، یا اسی طریقے سے جو ہے رسمی طور پر توبہ کے الفاظ دنیا میں کہتے رہے لیکن حقیقت میں ایمان نہ لائے، یا کچھ اور نیکیاں دنیا میں کرتے رہے لیکن کفر نہیں چھوڑا، تو اللہ نے فرمایا کہ ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر ہی میں بڑھتے رہے، لن تقبل توبتهم۔ تو اب ان کی دنیا کی توبہ سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کسی برے عمل سے مثلا اس نے توبہ کر لی، چوری ڈکیتی سے توبہ کر لی، لیکن کفر اگر نہیں چھوڑا اور کفر کے ساتھ دنیا سے گیا تو لن تقبل توبتهم، تو اب ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ کسی عمل سے توبہ کرنا اس کے کام نہیں آئے گا۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور ان کا شمار گمراہوں میں رہے گا اور وہ گمراہ کے گمراہی رہیں گے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک جنہوں نے کفر اختیار کیا اور اخیر دم تک کفر میں ہی رہے، کفر کی حالت میں ہی اخیر دم تک کفر میں ہی مرے، اور اس حال میں ان کو موت آئی کہ وہ کافر کے کافر رہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، پس ہرگز ان میں سے کسی ایک کی طرف سے بھی پورے زمین بھر کر کے بھی سونا اگر وہ پیش کرے تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَوِ افْتَدَىٰ بھی، اگرچہ اس کو اپنے جان کے بدلے دینا بھی چاہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ اولئک لہم عذاب، یعنی اولاً تو ہوگا ہی نہیں، وہاں پر تو سونا چاندی کسی کے پاس ہوگا ہی نہیں، اگر ہو بھی تو اپنی جان بچانے کے لیے دے دیں، اور جان بچانے کے لیے دیں بھی تو بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ لہذا اولاً تو ہوگا ہی نہیں تو پیش کر سکے، لیکن اگر ہوتا بھی اور دیتا بھی اور اپنی جان بچانے کے لیے سب پیش بھی کر دیتا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ دروازہ بند ہو چکا۔ اولئک لہم عذاب علیم، اب ان کے لیے دردناک عذاب، وما لہم من ناصرین، ان کا کوئی مددگار اور کوئی بھی حمایتی سامنے نہیں آئے گا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ تیرا فضل و مہربانی ہے اللہ، اپنے ہمیں مسلم گھرانوں میں پیدا کر کے بے طلب، بے محنت، بے مجاہدے کے اللہ اسلام اور ایمان کی دولت سے مال کر دیا۔ اللہ ہمیں اس کی قدردانی نصیب فرما۔ اللہ مرتے دم تک ہمیں اسلام ایمان کو پر ثابت قدم رہنے والا بنا۔ اللہ ہمارے ایمان کو موت تک سلامت فرما، ایمان پر ہی ہم سب کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ کفر کی، شرک کی اور ہر طرح کی گمراہی کی زندگی سے اور کفر و شرک کی موت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرما۔ اے اللہ نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا، ہر طرح کی گمراہیوں سے بچنے والا بنا۔ ہمارے آنے والی نسلوں کی بھی دین ایمان کی حفاظت فرما، گھر کے خواتین کی بھی اللہ دین ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ ہم میں سے جس کو دنیا کے لین سے جو بھی حاجت لائق ہے، پریشانیاں لائق ہے، اللہ ان کی حاجتیں پوری فرما، پریشانیاں دور فرما۔ جو کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں اللہ ان کو جلد شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، سب کو صحت کی دولت نصیب فرما، عزت و عافیت نصیب فرما، گھروں کا سکون نصیب فرما، کاروبار میں برکت نصیب فرما، روزیوں میں فراخی و وسعت نصیب فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ امت مسلمہ پر جو اجتماعی پریشانیاں ہیں، غیروں کی طرف سے سازشیں، اسلام و مسلمانوں کو مٹانے کی تدبیریں ہیں، اے اللہ تمام اسلام مخالف اور اسلام و مسلمانوں کے خلاف ہونے والی سازشوں، تدبیروں، منصوبوں کو اے اللہ ناکام فرما۔ اے اللہ
یہ تیرے بندے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، اسلام کی خوبیوں کی طرف سے ان کی آنکھیں کھول دے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں سے ان کو بھی مشرف فرما دے، اے اللہ اپنا فضل فرما دے، لیکن جن کی قسمتوں میں ہدایتیں نہ ہوں اور وہ اپنے اے اللہ حرکتوں سے باز نہ آئے تو اے اللہ دنیا میں اپنا عذاب ان پر بھیج دے، اے اللہ ان کو ہلاک فرما دے، اے اللہ کوئی عبرت کا نشان بنا دے جس سے دوسرے بھی اے اللہ خوف زدہ ہو جائیں، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت و سربلندی نصیب فرما، اسلامی شاعر مدارس مساجد وغیرہ سب کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی دنیا بھی اچھی بنا، آخرت بھی اچھی بنا، دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرما، انجام بخیر فرما۔